الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کی اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم اور بہت ہی عظیم حدیث رکھی جائے گی، اور جس کی تشریح اور وضاحت بھی انشاءاللہ بإذن اللہ جو ہے کی جائے گی۔ حدیث کے راوی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھ دی جائے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں 7 مواضع پر جو ہے ذکر کیا، نقل کیا، روایت کی، اور اسی طرح امام مسلم نے بھی کیا ہے اپنی صحیح میں جو ہے اس روایت کا ذکر کیا۔ حضرات، حدیث کا تعلق اگر دیکھا جائے بہت ہی اہم مسئلے سے ہے، اور یہ مسئلہ ہے نیت، یعنی اعمال کے لیے نیت اور ارادہ کا ہونا ضروری ہے۔ تمام اعمال کے لیے، جس میں وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام اعمال اگر دیکھا جائے تو ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا، ارادہ ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، مطلب یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، اور بلا شبہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت ارادے کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہے جس کے خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ اس حدیث کا ایک عام مفہوم ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جانا چاہیں حضرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ادھر آپ نے کسی ایک عمل کو مخصوص نہیں کیا بلکہ تمام اعمال کا ذکر کیا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کو دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمام اعمال، اس میں ہر وہ عمل داخل ہے جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے، مختلف اعمال کرتا ہے، اچھے برے جائز اعمال کرتا ہے۔ تمام اعمال کا جو بدلہ ملے گا وہ اس کی نیت کے مطابق اسے کیا ہے بدلہ ملے گا۔ ایک شخص وضو کرتا ہے
لیکن اس کی نیت میں وضو نہیں ہے، صرف ہاتھ پاؤں ویسے ہی دھونا مقصد ہے جس طرح وضو میں ہاتھ پاؤں دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا ارادہ وضو کا نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل وضو میں شمار نہیں ہوگا بلکہ ایک عام عمل شمار ہو جائے گا۔ یا یوں سمجھیے، ایک شخص صبح اٹھتا ہے، نماز فجر سے پہلے ہی کھا پی لیتا ہے، اور نماز فجر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک مغرب تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، اس کی نیت روزے کی نہیں بلکہ بس ایسے ہی کچھ نہیں کھاتا پیتا، تو اس کا یہ بھوکا رہنا، یہ وقت فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک روزے میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت روزے کی نیت نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جو بھوکا رکھا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کی نیت روزے کی نہیں بلکہ صرف بھوکا رہا وہ۔ ہاں، اگر اس کی طلوع فجر کے وقت نیت ہوتی کہ ہاں اب فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، تو ادھر یہ کہا کچھ نہیں کھانا پینا روزے کی نیت سے، صیام کی نیت سے اللہ کے لیے، تو ادھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا یہ بھوکا رہنا روزے میں شمار ہوگا، جو کہ ایک نیک عمل ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہو، اس کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے ارادہ کیا تھا، یعنی عمل کرتے وقت اس کا جو ارادہ تھا اسی ارادے کے مطابق اسے کیا ہے، بدلہ ملے گا، اسی ارادے کے مطابق اسے کیا ہے، بدلہ ملے گا۔ عمل میں اس کی جو نیت تھی وہی نیت کے مطابق اس کو اس کا کیا ہے، بدلہ ملے گا۔ اگر عمل کے وقت نیک نیت تھی تو نیکی کا بدلہ ملے گا، اور عمل کے وقت اگر کوئی بری نیت تھی تو اسے کیا ہے، بری نیت کا بدلہ ملے گا، جیسے کہ بات مزید آگے اور جو ہے واضح ہونے والی ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے حضرات، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت اور اس کا ارادہ تھا، اسی کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس میں ایک مفہوم یہ بھی داخل ہے حضرات کہ اعمال میں جو نیت کا معاملہ ہے، نیت میں نیابت نہیں ہو سکتی، نیت میں نیابت نہیں ہو سکتی، مطلب یہ کہ کوئی کسی کے بارے میں نیت نہیں کر سکتا۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں وضو کرنا ہے، آپ ہی کو روزہ رکھنا ہے، آپ ہی کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو یہ نیت آپ ہی کو کرنا ہوگا، کیونکہ عمل کا جو دار و مدار نیتوں پر، اور آدمی کو وہی ملے گا جو عمل کر رہا ہے، جو اس کا ارادہ تھا، تو آدمی نے جو ارادہ کیا وہی اس کو ملے گا۔ لیکن کوئی اور آپ کے عمل کی نیت کرے، اس کی جو ہے کوئی گنجائش اور کوئی اس کا جو ہے اس میں راستہ نہیں، بلکہ نیابت کا دروازہ اگر دیکھا جائے نیتوں میں کیا ہے، بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اس حدیث میں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف تھی، یعنی اس نے ہجرت کیا، ایک ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف اس نے ہجرت کی، ایک ایسا ملک، ایک ایسا مقام جہاں پر اس کا دین محفوظ نہیں، اس کی جان محفوظ نہیں، اپنی دین کی حفاظت کے لیے اس نے ایک دوسرے مقام پر ہجرت کی، دین کی حفاظت کے لیے، تو ادھر اس کی نیت کیا ہے، دین کی حفاظت، اور دین کی حفاظت یہی اللہ اس کے رسول کی طرف کیا ہے، ہجرت کرنا ہے، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اس کے رسول کے طرف ہے، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت تھی، اس ہجرت کا اسے کیا ہے، اجر و ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی تھی، ہجرت کیا اس نے
ایک ایسے مقام سے جہاں پر اس کا دین محفوظ نہیں، اور ہجرت دوسری جگہ جو کیا اس نے دین کی حفاظت کی غرض سے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ یتزوجھا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس عورت نے شرط رکھی کہ مجھ سے نکاح اسی وقت کر سکو گے اگر تم اپنے وطن کو چھوڑ کر میرے وطن ہجرت کر کے چلے آؤ۔ تو اب اس نے اپنا وطن چھوڑا، دوسرے وطن کی طرف ہجرت کی، مقصد ارادہ کیا ہے؟ اس عورت سے کیا ہے؟ نکاح کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہے جس کے خاطر اس نے ہجرت کی، جس کے خاطر اس نے ہجرت کی۔ ہجرت اگر اللہ اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کو اس کے اعتبار سے اسے کیا ہے؟ اجر ثواب ملے گا، اور اگر ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت تھی تو جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کو اسی خاطر جس خاطر کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کو اسی کا کیا ہے؟ بدلہ ملے گا۔ تو کہنا مطلب اس کی ہجرت اسی کے لیے تھی۔ کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ ہجرت ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کے اجر و ثواب میں اور بدلے میں فرق آیا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اسے اجر و ثواب اللہ اس کے رسول کی طرف سے، کیونکہ اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا مقصد تھا۔ لیکن ایک شخص نے ہجرت کی ہے، عمل ہے ہجرت، لیکن اس کا ارادہ اللہ اس کا رسول نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنا یا عورت سے نکاح کرنا مقصد ہے، تو آپ نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہے جس کے خاطر اس نے ہجرت کی، یعنی ادھر اس ہجرت پر اسے کیا ہے؟ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مثال بیان کی ہجرت کے معاملے کو لے کر کے کہ ایک ہجرت اگر دیکھا جائے یہ ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کو کرنے پر لوگوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ برابر اور ایک اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا اجر و ثواب اور بدلہ مختلف ہے، اور مختلف اس لیے کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ایک نے ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے کی، دوسرے نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی، تیسرے نے ہجرت کیا ہے؟ عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی۔ ان تینوں میں جسے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجر و ثواب حاصل ہے اللہ کی طرف سے، صرف اسی کو جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی تھی۔ تو یہ ارادہ اور نیت کی اہمیت ہے کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت تھی، نیت کے اعتبار سے اس کو اس کا کیا ہے؟ بدلہ ملے گا۔ عمل کرنے میں اچھی نیت تھی تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، عمل کرنے میں ایک جائز نیت تھی تو اس کا عمل اسی کے خاطر ہے، عمل کرنے میں کوئی بری نیت تھی تو اس کو اس کا بھی بدلہ اور سزا کیا ہے؟ دنیا یا آخرت میں کیا ہے؟ ملے گی۔ ادھر قابل غور بات ادھر یہ ہے، اس حدیث میں اگر غور کیا جائے حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا ہمیں کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ آپ نے ادھر دوبارہ پھر دہرایا اللہ اس کے رسول کا لفظ، لیکن جہاں بات آئی دنیا اور عورت سے نکاح کا، آپ نے ادھر عورت اور نکاح دنیا اور عورت سے نکاح کا لفظ آپ نے دوبارہ دہرایا نہیں، بلکہ آپ نے صرف اتنا ہی کہا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہے جس کے خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ گویا کہ دنیا اور عورت بھی دنیا کا ایک حصہ ہے، اگر دیکھا جائے عورت سے لذت وغیرہ لینا، یہ دنیاوی امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اسی لیے آپ نے دوبارہ اس کا ذکر نہیں کیا، صرف اشارتاً اس پر کیا ہے؟ اکتفا کیا، لیکن اللہ اس کے رسول کی جب بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ دوبارہ پھر اس کا کیا ہے؟ ذکر کیا۔ یہ رہا حضرات یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اگر غور کیا جائے یقیناً یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، اسی لیے اہل علم جب اپنی کتاب میں احادیث جمع کیا کرتے تھے، جیسے کہ امام بخاری ہیں اور دیگر اہل علم ہیں،
تو تمام اکثر اہل علم کا یہی دستور، یہی طریقہ رہا کہ حدیثوں کی جمع کرنے میں پہلی حدیث کا جو ذکر ہوا کرتا تھا وہ یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ دیگر دوسری کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت ساری حدیثوں کی کتاب ملے گا، یہ اسی حدیث کا ذکر انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اسی کا کیا ہے ذکر ہوگا، کیونکہ اس حدیث کا تعلق ہر عمل سے ہے۔ بلکہ علم حاصل کرنا ہے، حدیث کی کتاب پڑھنا ہے، اس وقت بھی اس حدیث کا جو ہے تعلق ہے کہ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہو، علم حاصل کرنے جا رہے ہو، مقصد کیا ہے تمہارا، اپنی نیت پہلے ہی تم صحیح کر لو۔ اس لیے اس حدیث کو بطور تنبیہ اور تعلیم کیا ہے، پہلی حدیث کیا ہے، اہل علم کیا ہے ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک اور اہم مسئلے کا ذکر کر دیا جائے، اس کے بعد ہم جو ہے آپ سے رخصت ہوتے ہیں ناظرین کرام، وہ یہ کہ نیت کا تعلق عمل سے ہے اور معمول سے بھی ہے۔ عمل سے اس کا تعلق اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اور معمول لہو جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ 4 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں، نیت کیا ہے؟ 4 رکعت ظہر بھی ہے، 4 رکعت عصر بھی ہے، اور 4 رکعت عشاء بھی ہے۔ ان تینوں میں فرق کیسے ہوگا؟ ان تینوں میں فرق اسی وقت ہوگا جب ارادہ اور نیت ہو کہ ہاں یہ 4 رکعت میں پڑھنے جا رہا ہوں، میرا ارادہ اس 4 رکعت کے ذریعے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو عمل کے لیے نیت ہو، اور معمول لہو جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے نہ پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے خالص نماز پڑھنا مقصد ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو عمل کے لیے نیت اور معمول لہو، ان دونوں کے لیے نیت، اور یہ چیز تمام اعمال میں، وضو ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، خرید و فروخت ہے، تمام میں کیا ہے یہ چیز پائی جانا چاہیے کہ نیت عمل کے لیے، اور اسی طرح نیت معمول لہو جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ بھی نیت ہونی چاہیے۔ اور مسلمان کا شیوا صفت اور خصلت یہ ہے کہ مسلمان ہر عمل اللہ واسطے خالص کرتا ہے۔ المہم حضرات، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس حدیث پر بات ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں ایک نئی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کی تشریح۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اور خالص نیت کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔